چلتے ہیں اگلے کلپ کی طرف، دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں کلپ بعدی۔ سکہ شیعہ علماء خود اس کتاب کے وجود اور اس سلیم بن قیس العامری کے وجود کے بارے میں شک میں مبتلا ہو گئے۔ اب پہلا ریفرنس میں جو دینا چاہتا ہوں ابن المطہر الحلی، تو علامہ حلی رجال حلی میں صفحہ 206 میں بیان کرتے ہیں کہ چونکہ یہ کتاب سلیم بن قیس کے نام سے مرتب کرنے والا ابان بن ابی عیاش ہے، اصل کتاب کا جو مرتب ہے وہ ابان بن ابی عیاش ہے، اس نے صرف اس ساری کتاب میں روایتیں سلیم بن قیس کی جمع کی ہیں، چونکہ ساری کتاب اس کی مرویات پہ مشتمل ہے، اس وجہ سے یہ کتاب سلیم بن قیس کی کہلاتی ہے، مگر اس کا مرتب و مؤلف ابان بن ابی عیاش ہے، جو خود کو سلیم بن قیس کا شاگرد بتاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابان بن ابی عیاش بہت زیادہ ضعیف تھا روایت میں، اور وہ کہتا ہے کہ ہمارے ہاں جو ہمارے اصحاب یعنی شیعہ علماء ہیں وہ اس کتاب کو سلیم بن قیس کی طرف منسوب کرنا اسے موضوع قرار دیتے ہیں، یعنی مؤلف خود ضعیف ہے اور سلیم بن قیس کے نام جو ساری مرویات درج کی گئی ہیں وہ کہتے ہیں یہ سب کچھ موضوعات ہیں، مکذوبات ہیں، اباطیل ہیں، جھوٹوں کا پلندہ ہے۔ یہ علامہ حلی نے کتاب الرجال صفحہ 206 میں بیان کیا۔ جی اب شکر ہے ایک حوالہ دیا انہوں نے علامہ حلی کی کتاب کا، غالباً خلاصۃ الاقوال کا دے رہے ہیں اماد بھائی، کتاب الرجال، خلاصۃ الاقوال سے انہوں نے ایک حوالہ دیا ہے۔ دو چیزیں، ایک تو ابان کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے، اور ایک خود سلیم بن قیس ہلالی کے بارے میں انہوں نے کہا ہے اماد بھائی کہ سلیم بن قیس ہلالی کا خود وجود خارجی جو ہے اس کو بھی علماء شک و تردید کا شکار ہیں، اور پھر ابان۔ میں چاہوں گا کہ ان دونوں کا جواب عرض کریں آپ۔ میں قبل اس کے کہ اس کا جواب دے دوں یا اس بات کو رد کروں، پہلے میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ ضرور ہے وہ مثال اگر میں نہ دوں تو یہ بات سمجھنے میں شاید ہمارے بعض ناظرین کو مشکل ہو جائے۔ دیکھیں اگر مثال تھوڑی سی وہ سیاسی ہو تو زیادہ آسانی سے پھر انسان سمجھ سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو آ کے کہیں کہ جیو ٹی وی میں یہ کہا گیا ہے، جیو ٹی وی والوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مثلا فوج سیاست میں ملوث ہے، اور وہی شخص آپ کو یہ بھی کہیں کہ میں نے آج ARY TV بھی یہی دیکھا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ فوج سیاست میں ملوث ہے، وہی شخص آپ کو یہ بھی کہیں کہ میں نے آج ایکسپریس نیوز پہ بھی یہی دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ فوج سیاست میں ملوث ہے، کئی جو ہے وہ بیان کر لیں، کئی چینلوں کی آپ کو خبر دیں۔ آپ جب جاتے ہیں تو آپ دیکھ لیتے ہیں کہ جیو ٹی وی والوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ فوج سیاست میں ملوث ہے۔ یہاں پہ یہ شخص اگر یہ بات کریں کہ جیو ٹی وی نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، چونکہ جیو ٹی وی پہ دکھایا گیا ہے، ARY TV بھی دکھایا گیا ہے، ایکسپریس پہ بھی دکھایا گیا ہے، لیکن اگر یہ شخص کہیں کہ میں نے جیو ٹی وی پہ دیکھا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں، جیو ٹی وی نے خبر دی ہے کہ عمران خان صاحب چونکہ فوج جو ہے وہ سیاست میں ملوث ہیں، عمران خان صاحب کے نام کو اسکیپ کریں، اسی طرح ARY پہ بھی، اسی طرح ایکسپریس پہ بھی، تو آپ کیا کہیں گے؟ یار یہ خبر لگتا ہے کہ بالکل کیا ہے، یعنی ایک عام سی خبر ہو گئی ہے، ساری کے ساری جو میڈیا ہے وہ بیان کر رہی ہے اس بات کو، بس فوج سیاست میں ملوث ہوگی۔ اب آپ جاتے ہیں جب خود دیکھتے ہیں جیو ٹی وی کو، وہاں پہ نام آتا ہے کس کا؟ عمران خان صاحب کا، نہیں عمران خان صاحب نے کہا ہے، جیو ٹی وی کا اپنا کال نہیں ہے۔ جب آپ تحقیق کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو عمران خان صاحب کی بات ہے، وہ ویڈیو ہے، وہ ایڈٹ ہے۔ جب آپ خود تحقیق کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ ایڈٹ ہے، یعنی اصل بات جو ہے وہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی، عمران خان صاحب کی بات ہے ہی نہیں، وہ ایڈٹ شدہ بات ہے۔ کوئی چاہتا ہے کہ پاکستان کی فوج کیا ہو، بدنام ہو، اس نے یہ بات کی ہے۔ اب آتے ہیں ہم اس حوالے کی طرف، یہ آپ دیکھتے ہیں خلاصۃ الاقوال، یہ آپ دیکھیں خلاصۃ الاقوال فی معرفۃ الرجال، یہ کس کی کتاب ہے؟ وہی کتاب جو علامہ صاحب نے، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے یہ پیش کی ہے، اس کا حوالہ علامہ حلی کا حوالہ ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ علامہ حلی نے کیا یہ بات کی ہے یا نہیں۔ یہ خلاصۃ الاقوال آپ دیکھیں، یہ صفحہ نمبر 161 پہ سلیم ابن قیس الہلالی، اس کے بارے میں علامہ حلی نے کیا لکھا ہے۔
یہ معذرت میں نے رنگ نہیں کیے ہیں، کاش میں رنگ کرتا۔ رول کشی احادیث، کشی نے احادیث نقل کی ہیں کس کے بارے میں؟ سلیم بن قیس ہلالی کے بارے میں، جو احادیث یہ گواہی دیتی ہے کہ سلیم بن قیس ہلالی بہترین انسان تھے، وصحت کتابی، اور ان کی کتاب کی صحیح ہونے کی گواہی دیتی ہے، وہ احادیث جو کشی نے نقل کی ہے۔ آگے بڑھیں، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ جو قادری صاحب نے عبارت بیان کی ہے یہ ضرور یہاں پہ ہیں۔ جی یہاں پہ ہیں، لیکن یہ وہی جیو ٹی والی بات ہے جو ہم نے مثال پیش کی ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے قال ابن الغدائری، یہ نہیں پڑھا انہوں نے، یہ نہیں پڑھا انہوں نے۔ قال ابن الغدائری، کیا کہا ہے کہ سلیم بن قیس ہلالی یہ کون ہے؟ یہ اس کی کتاب مشہور ہے، ہمارے اصحاب نے کہا ہے کہ یہ معروف بھی نہیں ہے اور اس کی کوئی ذکر بھی نہیں ہے، اور اس کی طرف جو ہے ابان بن ابی عیاش کی طرف اس کتاب کی موضوع ہونے کی نسبت دی جاتی ہے۔ قادری صاحب نے یہاں پہ ابن غزائری کا نام سکپ کیا ہوا ہے، اس کو نقل نہیں کیا ہے، چونکہ آگے جتنے حوالے بھی قادری صاحب دے رہے ہیں ان تمام کے تمام حوالوں میں اس نام کو وہ بیان بھی نہیں کر سکتے، سکپ کرتے ہیں، اور اس ابن غزائری کی بات کو علامہ ہلی کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، علامہ ہلی نے لکھا ہے کہ یہ کتاب ٹھیک نہیں ہے، یہ منگڑتے ہیں، حالانکہ یہ بات علامہ ہلی کی نہیں ہے، یہ کتب میں منسوب ہے ابن غزائری سے۔ اور جس طرح میں نے مثال دی کہ آگے عمران خان صاحب کی جو آڈیو تھی یا ویڈیو تھی وہی ایڈٹ شدہ نکلی ہے، تو یہاں پہ جو ابن غزائری کے جو منسوب شدہ ان تک جو بات ہے یہ خود ایڈٹ شدہ ہے، یعنی وہ جس کتاب میں ہے وہ کتاب ابن غزائری کی نہیں ہے، ثابت ہی نہیں ہے کہ ابن غزائری کی کتاب ہو۔ تو بس یہ پوری کی پوری بات وہ بالکل میں اس کے مخالفت میں کہتا ہوں، وہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ کیوں جھوٹ پر مبنی ہے؟ چونکہ جس شخص کی یہ بات ہے اس کا نام قادری صاحب نے نہیں لیا ہے، اور اس سے ثابت بھی نہیں ہے، کتاب بھی اس سے ثابت نہیں ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ جب کتاب بھی ثابت نہ ہو، اب وہاں سے استدلال کرتے ہیں کس کی؟ کہ یہ علامہ ہلی نے کہا ہے۔ یا ایک اور صفحہ پہ آپ دیکھیں خود علامہ ہلی کا اپنا نظریہ اس کتاب کے بارے میں، والوجہ عندی، میرے نزدیک، الحکم بتعدیل المشار الیہ، جو جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے یعنی سلیم بن قیس ہلالی، اس کی تعدیل، وہ عادل راوی ہے، وہ ثقہ راوی ہے، وہ معتمد راوی ہے۔ ہاں اس کی کتاب بھی ثابت ہے، لیکن کتاب میں جو چیزیں جو درست نہیں ہے اس کے بارے میں توقف کی جائے گی۔ میں اس بات کو آگے جو ہے قادری صاحب حوالہ دے رہے ہیں، وہاں پہ میں اس کو تفصیل سے ڈسکس کروں گا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اس کتاب میں جو غلط باتیں ہوں وہ اس میں توقف کیا جائے گا، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ دیگر کتابوں کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے یا نہیں؟ یا یہ بات صرف اور صرف سلیم بن قیس کے بارے میں ہے اور اس کی کتاب کے بارے میں ہے؟ تو یہ جناب طاہر القادری صاحب، ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے کہ آپ اس کو یعنی حضرت زہرا کی شہادت کے انکار کے لیے آپ ابن غزائری کے قول جو تک منسوب ہے اس قول سے استدلال کرتے ہیں اور ابن غزائری کا نام نہیں لیتے، بلکہ ان کے قول کو اٹھا کر علامہ ہلی کے گلے میں ڈال دیتے ہیں، حالانکہ علامہ ہلی کہتے ہی نہیں ہیں، ان کے نزدیک کتاب بھی ثابت ہے، ان کے نزدیک سلیم بن قیس ہلالی بھی کیا ہے؟ معتمد اور ثقہ راوی ہیں، عادل راوی ہیں۔ بس جس کتاب سے آپ عبارت نقل کرتے ہیں حد اقل آپ وہ عبارت پوری پڑھ لیں۔ کسی کے اوپر آپ نے، کسی کی تحقیق کے اوپر اگر آپ نے اعتماد کرنا ہی ہے تو حد اقل اتنا اس کو کہیں کہ یہ جو سلیم کا پورا ترجمہ علامہ ہلی نے لکھا ہے وہ پورا ترجمہ میرے سامنے رکھیں۔ آپ کے پاس اگر ٹائم نہیں ہے کتاب اٹھانے کا تو کسی سے آپ لے لیں، وہ پورا ترجمہ آپ پڑھ لیں، آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ باتیں علامہ ہلی کی ہے ہی نہیں۔ تو یہ پہلا حوالہ تھا کہ مثلا اگر کوئی شخص کہے کہ فلاں راوی کے امام مزی نے تہذیب الکمال میں توثیق کی ہے، جب وہاں پہ جاتے ہیں یا اس کی تضعیف کی ہے، جب وہاں پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ چونکہ انہوں نے اقوال نقل کی ہیں کہ یحییٰ ابن معین نے یہ کہا، قال یحییٰ ابن معین، یا قال مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ نسائی یا قال بخاری، اس طرح کے الفاظ ہیں، تو وہاں پہ وہ اقوال نقل کر رہے ہیں، تو آپ کہیں گے کہ امام مزی نے کہا ہے، نہیں بھائی، امام مزی نے اپنی کتاب میں اقوال نقل کیے ہیں، خود انہوں نے نہیں کہا۔ تو بالکل آپ نے صحیح حوالہ کیا دینا ہے جی،
علامہ ہلی نے اپنی کتاب الرجال میں یہ بات کی ہے، اور علامہ ہلی نے اپنی کتاب میں اس قول کو نقل کیا ہے۔ زمین آسمان کا فرق ہے اگر تحقیقی دنیا میں دیکھا جائے، یعنی ایک نہایت کچی اور ضعیف بات جو ہے وہ ہمیں قادری صاحب سے سننے کو ملی، اور نہایت افسوس ہوا کہ یہ ایک پورا مکتب ہے قادری صاحب کا، اور یہ ان کے وہاں شیخ الاسلام تصور کیے جاتے ہیں، اور اب عوام کا ہم کیا یہاں پر فیصلہ کریں گے؟ عوام بیچاری کہاں جائے؟ اگلے کلپ کی جانب چلتے ہیں۔ علامہ ہلی نے رد کیا ہے اس کو، اور علامہ ہلی نے باقاعدہ رد کیا ہے۔ جی، اس نے کہا کہ میرے نزدیک سلیم بن قیس عادل ہیں، ثقہ راوی ہیں، اور ان کی کتاب بھی ٹھیک ہے، لیکن کتاب میں جو فاسد باتیں ہیں، جو غلط باتیں ہیں، توقف کیا اس میں توقف، یعنی ان کے ہاں کتاب ٹھیک ہے۔ چلیں اگلے حوالے کی طرف، کلپ کی طرف چلیں۔ جی بالکل، جی چلیں کلپ بعد ہی۔ اسی طرح محمد بن علی اردبیلی، وہ جامع الروات میں، یہ بھی ان کی اسماء الرجال کی کتاب ہے شیعہ حضرات کی، تو جامع الروات جلد اول صفحہ 9 پر ابان بن ابی عیاش کے بارے میں لکھتے ہیں، بن فیروز ہے، کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، ولا یلتفت الیہ، اور اس کی باتوں کی طرف توجہ اور التفات نہ کیا جائے۔ اور وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے جو اصحابنا، جو ہمارے شیعہ سکہ علماء ہیں، وہ اس کتاب کو سلیم بن قیس کی طرف اس کا منسوب ہونا موضوع قرار دیتے ہیں، جھوٹ قرار دیتے ہیں۔ چلیں جی، اب طاہر القادری صاحب کی اگلی آپ نے بات سنی، بالکل بات وہی تھی جو پہلے کی تھی کہ بھئی علامہ ہلی نے یہ بات کی ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ موضوع من گھڑت ہے، ہمارے علماء کا یہ کہنا ہے فلاں فلاں۔ اب حوالہ انہوں نے بدلا، جامع الروات کا دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ عماد بھائی اس حوالے میں ہمیں یہ بات قادری صاحب کی دکھا کر ہمیں مطمئن کر سکتے ہیں کہ بھئی قادری صاحب نے یہاں پہ بالکل امانت داری کا مظاہرہ کیا ہے، یا یہاں پہ بھی ہمیں افسوس اور مایوسی کا شکار ہونا پڑے گا؟ جی میں نے جو شروع میں مثال دی تھی، اور جو شہباز بھائی نے کہا کہ مثلا ابن حجر عسقلانی نے جو اقوال نقل کیے ہیں، آپ کو ابھی یہ حوالہ دیکھ کر یقین ہو جائے گا کہ وہ بات علامہ ہلی کی نہیں تھی، اور اب بھی جو بیان کر رہے ہیں جناب اردبیلی سے، علامہ اردبیلی رحمۃ اللہ علیہ سے، یہ اردبیلی کی بات نہیں ہے۔ یہ آپ دیکھیں، یہ جامع الروات ہیں جو جناب قادری صاحب نے اس کا حوالہ دیا ہے، جامع الروات۔ یہ چونکہ مجھے پی ڈی ایف میں نہیں مل رہی تھی، اس لیے وہ پرانا ایک نسخہ ہے، وہاں سے میں نے یہ نکال دیا ہے، جامع الروات۔ اب اس کے جلد اول پہ صفحہ نمبر 374 پہ آپ دیکھیں، سلیم ابن قیس ہلالی، یہ کیا کہتے ہیں؟ کوفی ہیں، صاحب امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ امیر المؤمنین کا کیا ہے؟ صحابی ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یہ جو رول کشی احادیث، وہی عبارت جو علامہ ہلی ہلی کی اس میں تھی، یہ ان کی اپنی عبارت نہیں ہے، علامہ ہلی کی ہے۔ اسی طرح یہ پورا واقعہ پہ نقل کیا ہے کہ کیسے، اگلے اس پہ آپ دیکھیں، وقال ابن الغدائری، ابن غزائری کہتے ہیں کہ ان کی طرف جو ہے منسوب ہے کتاب مشہور جو ہمارے اصحاب، جس کے وہ بہت جو ہے نا ہائی لائٹ کر کے طاہر قادری صاحب کہتے ہیں کہ کانا اصحابنا، شیعہ جو اصحاب ہیں، علماء ہیں معتمد، تو یہ بات وہی ابن الغزائری کی بات ہے۔ تو اب یہ اس کو ابن غزائری کی بات کو اٹھا کر وہاں پر وہ علامہ ہلی کے گلے میں ڈال دی تھی کہ یہ علامہ ہلی کی بات ہے، یہاں پہ یہی بات یہ کہہ رہے نہیں، اردبیلی کی بات ہے، تاکہ دو حوالے ہو جائیں کہ میں نے دو حوالے دے دیے۔ احسنت، یہ کیوں کرتے ہیں؟ ہاں، یہ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ یہ سامنے والے کو باور کرائیں کہ دیکھیں اتنے علماء کی بات میں نقل کر رہا ہوں، شیعوں کے اتنے سارے علماء، اتنے بڑے بڑے علماء، وہ اس کتاب کو نہیں مانتے، حالانکہ سارے علماء نہیں ہیں، وہ ایک عالم کی طرف منسوب بات ہے جو کہ ثابت نہیں ہے، ان سے بھی منسوب بات ہیں، انہی کو مختلف کتابوں میں جب نقل کیا گیا ہے تو مختلف کتابوں سے پڑھتے ہیں، اور پھر اس عبارت کو اس کتاب کے مؤلف کی طرف نسبت دیتے ہیں، یعنی اس مؤلف کی بات ہے ہی نہیں، وہی ابن غزائری کی بات ہے، نہ وہ عبارت علامہ ہلی کی ہے، نہ وہ عبارت علامہ اردبیلی کی ہے۔ ہم ایکاش یہیں پہ قادری صاحب رک جاتے اور اس عبارت کو کسی اور کے گلے میں نہ ڈالتے، قادری صاحب نے پھر اسی عبارت کو ایک اور عالم کے گلے میں بھی ڈال دیا ہے۔ شہباز بھائی اگر اجازت ہے تو اگلے کلپ آپ لگا لیں، دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں۔ اس حوالے کی آپ نے حقیقت دیکھ لی ہے، اب چلتے ہیں اگلے حوالے کی، اس میں وہاں کیا بیان کرتے ہیں، کلپ بعد ہی۔ تیسرا ریفرنس علامہ مامقانی، یہ بھی فن رجال کے شیعہ حضرات کے علماء میں چوٹی کے جید علماء میں سے ہیں، المامقانی، ان کی معروف کتاب ہے اسماء الرجال کے فن میں تنقیح المقال، تنقیح المقال جلد 2 صفحہ 25 پر
وہ بیان کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ یقول اصحابنا الشیعہ و علماء الشیعہ ان سلیمان لم یعرف ویشک فی اصل وجودہ ولم یذکروہ بالخیر۔ اب علامہ مامکانی لکھتے ہیں کہ خود سلیم بن قیس العامری الہلالی، ہمارے علماء شیعہ اور اصحاب شیعہ جو ان کے جید اساتین ہیں، وہ کہتے ہیں وہ ان کے ہاں یہ معروف ہی نہیں ہے، اسے جانا ہی نہیں جاتا، حتیٰ کہ سلیم بن قیس نامی شخص کے وجود پر بھی شک ہے کہ اس نام کا کوئی شخص تھا بھی یا نہیں، یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ جس کا مطلب ہے ساری کتاب اور اس کی کل روایات بعد میں کسی زمانے میں لکھ کر ان ابان بن ابی عیاش کی طرف منسوب کر کے تو من گھڑت بنا دی ہے پوری کتاب۔ وہ کہتے ہیں اس لیے ہمارے شیعہ علماء اس شخص کا ذکر خیر کے ساتھ نہیں کرتے۔ والکتاب المنسوب الیہ موضوع قطعا، اور وہ کہتے ہیں یہ جو السقیفہ کتاب ہے، کتاب سلیم بن قیس کی، یہ اس کی طرف موضوع ہے، قطعی طور پر موضوع ہے ہمارے۔ یہ فن رجال کے علماء کا فیصلہ ہے اور اس پر ہنگامہ آرائی ہے پوری دنیا میں۔ یہ پہلی سند ہے، پہلا مصدر ہے جس نے تاریخ میں اس فتنہ کو داخل کیا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر جو کچھ بیان ہوا ہے وہ اس کے موضوع ہونے کے لیے ادلہ کافیہ ہیں اس کے اندر، یعنی وفیہ ادلۃ کافیۃ للدلالۃ علی وضعہ، خود کافی دلائل ہیں کتاب کے اندر اس کے موضوع اور من گھڑت ہونے کے۔ چلیں جی، اب اگلا حوالہ مامکانی صاحب کا پیش کیا ہے طاہر القادری صاحب نے بڑے شد و مد سے۔ اچھا، بات یہ بہت شد و مد سے کرتے ہیں اور کہا ہے کہ جی دیکھیں جس کتاب کا بڑا ہنگامہ برپا ہے اس کتاب کی یہ حالت ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے میں کتنی حقیقت ہے، یا یہ بھی حوالہ اللہ کے حوالے ہے۔ چلتے ہیں جی مات بھائی کی جانب۔ یہ حوالہ سابقہ جو حوالے انہوں نے دیے ہیں اس سے زیادہ بدتر ہے۔ اچھا، یعنی انہوں نے جو عبارت پڑھی ہے سابقہ حوالوں میں حد اقل، یعنی علامہ ہلی کی کتاب میں وہ عبارت تو تھی، اگرچہ عبارت ان کی اپنی نہیں تھی، کسی اور کی تھی، لیکن کتاب میں عبارت تو تھی، اور اس طرح اردبیلی کی کتاب میں عبارت تو تھی۔ یہاں یہ جو عبارت پڑھ رہے ہیں یہ تنقیح المقال میں ہے ہی نہیں۔ چلیں، یعنی اگر آپ کو ملی ہے تو آپ دکھا دیں۔ تنقیح المقال میں دراصل شہباز بھائی کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ دراصل خود تحقیق نہیں کرتے، یعنی میں یہ توہین کے لیے نہیں کہنا چاہتا، یہ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ یہ لوگ خود تحقیق نہیں کرتے۔ یہ لوگ جب کسی مسئلے کے بارے میں شیعوں کا رد کرنا چاہتے ہیں تو پھر نیٹ کی طرف چلتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں کسی نے کچھ لکھا ہے یا نہیں، تو پھر گوگل پہ سرچ مارتے ہیں، تو جو کچھ ان کو ملے پھر اس کتاب کی طرف بھی رجوع نہیں کرتے، وہیں سے حوالہ لکھتے ہیں اور وہی بیان کر کے جو ہے وہ آگے پیش کرتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار شیعوں کی کتابیں بہت پڑھی ہوگی، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ میں ابھی اسی حوالے کے رد میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ جو عبارت انہوں نے پڑھی ہے یہ دراصل ایک شخص نے لکھی ایک اور شخص سے اپنی کتاب میں شیعوں کے رد میں، اور اسی سے سارے اہل سنت نے لی ہے۔ اندازہ لگائیں، یعنی عرب کے جو اہل سنت ہیں وہ بھی یہی پیش کر رہے ہیں، جن کو عربی دنیا سے واقفیت ہو ان کو پتہ ہے۔ آپ عربی ویب سائٹ پہ جائیں، یہی حوالہ دیا ہے، مامکانی نے لکھا ہے، اور طاہر القادری صاحب بھی یہی پیش کر رہے ہیں۔ حالانکہ آپ جا کر علامہ مامکانی صاحب کی کتاب اٹھائیں، علامہ مامکانی صاحب ان علماء میں سے ہیں جنہوں نے شدت کے ساتھ سلیم کی کتاب کا دفاع کیا ہے۔ یعنی ہمیں آغا خوئی کا نام بھی آتا ہے، مرزا صاحب کہتے ہیں انجینئر مرزا صاحب کہ آغا خوئی نے فلاں کو کذاب لکھا ہے، وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں۔ حالانکہ آغا خوئی کی کتاب کی طرف آپ جائیں، 10-11 صفحے سلیم بن قیس ہلالی کی کتاب پر جو اعتراضات انہوں نے جوابات دیے ہیں، نہیں سلیم بن قیس کی کتاب ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہاں پہ بھی علامہ مامکانی نے بھی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اس کتاب کا دفاع کیا ہے، اور یہ جو عبارت ہے وَلَمْ يَذْكُرُوهُ بِالْخَيْرِ، یا جو بیان کی جو ہے طاہر القادری صاحب نے، یہ تنقیح المقال میں ہے ہی نہیں۔ اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ جس شخص نے سب سے پہلے یہ عبارت نقل کی ہے، یہ ہے قصر الصنم۔ یہ اگر آپ دیکھ سکیں عبارت سکین ہمارے دوست جو ہے نا آپ کو دکھا سکیں، یہ قصر الصنم، جی یہاں پہ قصر الصنم یہ کافی کے خلاف کتاب لکھی گئی ہے، اور ظاہر ہے برقعی کی کتاب ہے۔ یہ برقعی ایک مرتد ہو گیا انسان تھا، اور اس نے اس کتاب میں کافی کے رد میں اپنے گمان میں اس نے کافی کے رد کیا ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 77 پہ آپ دیکھیں، یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ فلاں روایت ہیں وہ ضعیف ہیں۔ کیوں ضعیف ہیں؟ چونکہ اس میں سلیم نے کیسے ہلالی ہیں، یجب العلم،
یہ علم ہونا ضروری ہے کہ ان الممقانی یقول فی تنقیح المقال، کہ امام قانی نے تنقیح المقال میں کہا ہے. دیکھیے جلد 2 طاہر القادری صاحب نے کہا کہ ہاں جلد 2 تنقیح المقال جلد 2، صفحہ یہاں پہ 52 لکھا ہے، لیکن طاہر القادری صاحب نے جس نے یہ عبارت دی ہے وہ 52 کے بجائے اس نے یہ 2 اس طرف کر کے 25 لکھا ہوا ہے. وہ بیان کر رہے ہیں جلد 2 صفحہ 25، نہ صفحہ 25 ہے نہ 52 ہے، دونوں پہ آپ کو یہ عبارت نہیں ملے گی. یہ جھوٹ ہے امام قانی صاحب کی طرف. اچھا امام قانی صاحب نے، برقعی کیا کہتے ہیں؟ برقعی کہتے ہیں کہ یہ عبارت امام قانی صاحب نے تنقیح المقال میں لکھی ہے. امام قانی صاحب کی اپنی عبارت نہیں ہے، وہ قال الغزائری، وہ بھی غزائری کی عبارت نقل کرتے ہیں. اچھا وہ جو غزائری کی عبارت تھی جو ہم نے علامہ حلی کی کتاب سے اور اردبیلی کی کتاب سے نقل کی، وہ عبارت ہے؟ نہیں، یہ وہ عبارت ہے ہی نہیں. یہ برقعی نے اپنی جیب سے نقل کی ہے اور امام قانی صاحب کی طرف نسبت دی ہے، اور اس کو جو ہے کہا گیا ہے کہ امام قانی صاحب نے نقل کی ہے. یقول اصحاب الشیعہ و علماء الشیعہ ان سلیمان لم یعرف و یشک فی اصل وجودہ. یہ عبارت نہ ابن غزائری کی ہے نہ ہی علامہ امام قانی کی ہے. اور پھر ولم یذکروہ بالخیر والکتاب منسوب الیہ موضوع قطعا. یہاں پہ کتنے جو ہے وہ ایک اچھے انداز میں، کیا کانفیڈنس کے ساتھ طاہر القادری صاحب اس عبارت کو پڑھ رہے ہیں جیسے انہوں نے خود ہی تنقیح المقال سے عبارت دیکھی ہو، وہاں سے نقل کر رہے ہوں. وفیہ ادلۃ کافیہ للدلالۃ علی وضعہ. اور اس عبارت کو طاہر القادری صاحب نقل کرتے ہیں، علامہ امام قانی صاحب کی طرف ان کو رجوع جو ہے نا ان کی طرف نسبت دے رہے ہیں. اب میرے بھائیوں چلتے ہیں خود علامہ امام قانی صاحب کی طرف، دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی علامہ امام قانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب، اس کتاب کے بارے میں یعنی تنقیح المقال میں سلیم بن قیس کی کتاب کے بارے میں یہی الفاظ نقل کیے ہیں یا نہیں ہیں. یہ آپ دیکھیں تنقیح المقال فی علم الرجال. یہ تنقیح المقال فی علم الرجال علامہ امام قانی صاحب کی کتاب ہے. اس کے الجزء الثالث تیسری جلد میں، اس کے تیسری جلد میں صفحہ نمبر 64 پہ ابان بن ابی عیاش، یہ ابان بن ابی عیاش کا ترجمہ آپ دیکھ لیں، یعنی اس کا شرح حال آپ دیکھیں. اس کے بارے میں علامہ امام قانی صاحب کیا لکھتے ہیں؟ ابن غزائری کیا کی عبارت نقل کرتے ہیں، ینسب اصحابنا وضع کتاب سلیم ابن قیس علیہ، کہ ہمارے اصحاب کہتے ہیں کہ سلیم ابن قیس کی کتاب جو ہے وہ اس نے گھڑی ہے. یہ ابن غزائری سے منسوب عبارت ہے جو ہمارے مورد بحث ہے. پھر خود کہتے ہیں صفحہ نمبر 68 پہ وَأَقُول، اور میں کہتا ہوں. یہ کون کہتے ہیں؟ یہ علامہ امام قانی صاحب کہتے ہیں. طاہر القادری صاحب ان کے تمام فالوورز وہ متوجہ ہو جائیں، وہ دیکھیں اس حوالے کو. یہ علامہ امام قانی صاحب کی کتاب ہے، اس لیے ہم سکین دکھانا پسند کرتے ہیں. اے کاش علامہ طاہر القادری صاحب وہیں پہ جو ہے اپنی ویڈیوز میں سکین بھی دکھا دیتے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ وہ ان کی بات میں کتنی حقیقت ہے. وہ کہتے ہیں وَأَقُول، میں امام قانی کہتا ہوں، کیا الجزم بضعفہ مشکل. ابان بن ابی عیاش کو ضعیف کہنا یہ سخت ہے، نہیں کہہ سکتے ہم ضعیف. یہ امام قانی صاحب تو اصلا ابان بن ابی عیاش کو بھی ضعیف نہیں کہتے، چاہے جائے کہ سلیم ابن قیس یا ان کی کتاب، یا چاہے جائے کہ سلیم ابن قیس کی اصل وجود میں شک کریں. نہیں، وہ تو ابان بن ابی عیاش کو ضعیف نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں نہیں ہے ضعیف. کیوں؟ چونکہ کہتے ہیں تسلیم کرتے ہیں کہ سلیم ابن قیس نے ان کو کتاب دی ہے، ان کے خطاب کیا ہے ابن الاخ کے نام سے، ابن الاخ سے ان کو خطاب کیا ہے، یعنی میرے بھتیجے. کہتے ہیں کہ پھر جو بھی سلیم ابن قیس کی حال احوال دیکھیں، زندگی دیکھیں، ان کے شرح حال دیکھیں، تو مال الی کون الرجل متشیعا ممدوحا، تو ان یہی کہے گا کہ جو ابان بن ابی عیاش ہیں وہ متشیع ہیں، وہ کنورٹ ہو چکے ہیں، شیعہ ہو چکے ہیں، ممدوح ہے، ان کی مدح کی گئی ہے. علماء رجال نے یا شیعوں نے ان کی مدح کی ہے، ان کی تعریف کی ہے. اور اس کی طرف جو نسبت ہے، دیکھیں طاہر القادری صاحب کے جو فالوورز ہیں جن میں اکثر ہمارے دوست بھی ہیں، ان سب کو میں کہنا چاہتا ہوں، یا آپ پوری توجہ کے ساتھ یہ عبارت دیکھیں. وَأَنَّ نِسْبَةَ وَضْعِ الْكِتَابِ إِلَيْهِ، ابان بن ابی عیاش کی طرف یہ نسبت دینا کہ انہوں نے اس کتاب کو گھڑی ہے، یہ کتاب اس نے اپنی جیب سے نکالی ہے، یہ سلیم کی کتاب نہیں ہے. لا اصل لہا، کوئی اس بات کے اوپر دلیل نہیں ہے، یہ بغیر دلیل کی بات ہے. پھر کہتے ہیں کہ شیخ ابی علی نے بھی کہا ہے منتہا میں کہ اصل جو تضعیف موجود ہے ابان بن ابی عیاش کی، وہ چونکہ اہل سنت میں موجود ہے، اور اہل سنت سے یہ تضعیف وہ شیعوں میں جو ہے وہ داخل ہو چکی ہیں. پھر کیا کہتے ہیں؟ بل، کیا کہ وثاقت
سلیم کے وثاقت اس کے اس بات کے بعد وہ کیا کہتے ہیں کما یأتی انشاءاللہ. اب ہم آپ کو دکھا دیں گے جہاں پہ وہ سلیم بن قیس کو موثق کہہ رہے ہیں, توثیق کر رہے ہیں ان کے. کہتے ہیں کہ ان کو توثیق کرنے کے بعد کیا تثبت وثاقت ابان, ابان کی وثاقت بھی ثابت ہو جاتی ہے. کیوں؟ چونکہ ان کو کتاب ایک ثقہ راوی ابان کو کتاب اپنی کتاب دے رہے ہیں اور ان کو ابن الاخ کہہ کر خطاب کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ بس اس سے واضح ہے کہ یہ جو ابان بن ابی عیاش ہیں وہ ثقہ راوی ہیں, اور ان کی طرف یہ کہنا کہ انہوں نے یہ روایت گھڑی ہے یہ بالکل ایک غلط بات ہے, اور اس غلط بات میں انہوں نے کبھی بھی ساتھ نہیں دیا ہے. یہ علامہ طاہر القادری صاحب نے اس کی طرف وہ منسوب کیا ہے, لیکن یہ بات درست نہیں ہے. مثلا آپ دیکھیں یہیں پہ جو ابان کے انہوں نے مقدمہ لکھا ہے وہی صفحہ نمبر 71 پہ آپ دیکھیں, اس پہ جو تحقیق کی ہے اس کتاب پہ تنقیح المقال پہ, وہ تنقیح المقال چونکہ ان کے بیٹے نے یعنی امام قانی صاحب کے بیٹے نے اور ان کے جو نسل میں افراد ہیں وہی ان کی تحقیق کر رہے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں, اچھا میں وہ نام بھی دکھا دوں ذرا میرے دوستوں کو. یہ ہے نام جو ہے جو تحقیق کرتے ہیں وہ الشیخ محی الدین المامقانی. وہ کیا کہتے ہیں وہ اس پہ آپ دیکھیں. یہ کہتے ہیں کہ ان التأمل فيما ذكرناه عن الخاص والعامہ, پوری بحث کرتے ہیں. حصیلۃ البحث یہ ہے کہ جو کچھ ہم ذکر کرتے ہیں خاصہ اور عامہ سے, ودراست الروایات التي رواها, اور وہ روایات جو انہوں نے نقل کی ہیں سلیم بن قیس نے ابان بن ابی عیاش نے. پھر کہتے ہیں وروایت الاعاظم الذین روا عنہ, وہ بڑے بڑے افراد جنہوں نے ابان بن ابی عیاش سے روایت نقل کی ہیں. آپ دیکھیں ہمارے بہت بڑے بڑے شیعہ افراد ہیں جنہوں نے ابان بن ابی عیاش سے روایت نقل کی ہیں. ناممکن ہے کہ ان جیسے بڑے افراد کو پتہ ہی نہ ہو کہ ابان بن ابی عیاش ضعیف ہیں, یا وہ کیا ہے وہ منگھڑت روایتیں بیان کر رہے ہیں, یا وہ اتنا بڑا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ جس کا کوئی طاہر القادری صاحب کے مطابق کوئی وجود ہی نہ ہو. تو یہ ناممکن ہے. کہتے ہیں خود ان کی جو روایات ہیں ان سے, یا ان کی جو روایات انہوں نے نقل کی ہیں, ان تمام کو جانچ پڑتال کرنے کے بعد سامنے رکھنے کے بعد یہ ہمیں یقین ہو جاتا ہے, جزم یقین ہو جاتا ہے کیا کہ ان مترجم کہ جس کے شرح حال نقل کی جا رہی ہے یعنی ابان بن ابی عیاش کان امامیا مستبصرا, وہ امامی شیعہ تھا, مستبصر تھا, شیعہ ہو چکا تھا. اگر کم سے کم بات بھی کی جائے وَإِنَّ أَقَلَّ مَا يُقَالُ فِي, کم سے کم بات کی جائے. ایک کتاب تھی معاویہ ابن ابی سفیان میں کہا کہ اقل کلمۃ تقال فی, سب سے کم بات اگر امیر شام کے بارے میں کہی جائے تو کیا کہنا, انہ رئیس فئۃ الباغیہ, فئہ باغیہ کا رئیس اور بادشاہ اور لیڈر کون ہے, وہ امیر شام ہے. تو یہاں پہ سب سے کم بات اگر کی جائے فیہ انہ حسن, یہ کیا ہے وہ بہترین راوی ہے, حسن راوی ہے. کہتے ہیں کہ پھر اب سلیم بن قیس کے تو ترجمہ آئے گا خود تنقیح المقال میں, کہتے ہیں اس میں ہم اس کو مزید بیان کریں گے. اب جاتے ہیں ہم سلیم بن قیس ہلالی کے ترجمے کی طرف. یہ اسی تنقیح المقال سے یعنی تنقیح المقال سے جو عبارت پیش کی ہیں علامہ طاہر القادری صاحب نے, آپ دیکھیں تنقیح المقال فی علم الرجال, یہ آپ دیکھیں یہاں پہ اس کی جو جلد ہیں وہ الثانی و ثلاثون یعنی 32ویں جلد پہ, وہ تیسری جلد تھی, یہ 32ویں جلد ہے. یہاں پہ یہ نقل کرتے ہیں سلیم بن قیس الہلالی. سلیم بن قیس الہلالی آپ کو کہیں پہ بھی نظر آئے نا, آپ ابھی جائیں, آپ تنقیح المقال میں جو سلیم بن قیس الہلالی کا ترجمہ ہے وہ پورا کی پورا پڑھ لیں. اگر آپ کو علامہ صاحب کے جو طاہر القادری صاحب نے عبارت پیش کی ہے وہ آپ کو تنقیح المقال میں نظر آئیں تو آپ ہمیں کہیں کہ آپ نے ہمیں بھی بھیج دیں, ہمیں بھی بھیج دیں, ہم ہمارے علم میں بھی اضافہ کریں, اور اگر وہ نہ ہوں تو ہماری بات کی تصدیق کریں. یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ یہ کیا نہ ہو تو پھر یہ ہمارے صفحے جو ہیں وہ قادری صاحب کو بھیج دیں, ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے, ان کے علم میں اضافہ فرمائیں. یہ کیا کہتے ہیں کہ اما ابن ابی عیاش, ابن ابی عیاش کون ہے, یہ خود علامہ ممقانی صاحب کے جملے ہیں. فقد رجحنا کونہ امامیا ممدوحا, ہم اسی قول کو راجح مانتے ہیں کہ وہ امامی ہے, ممدوح ہے, اور اس کی خبر حسن خبر ہے, ضعیف نہیں کہہ سکتے. اور حسن خبر حجہ علی الاظہر, وہ بھی حجت ہے. پھر کہتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ رجل یہ مشکور ہے, اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. وَأَنَّ كِتَابَهُ صحیح, اور جو کتاب ہے جو روایت نقل کی ہے جو کتاب سلیم بن قیس ہے وہ کتاب صحیح کتاب ہے. وہ جو علامہ صاحب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہہ رہے تھے آپ وہ بھی دیکھیں
پھر اسی صفحہ نمبر 428 پہ آپ دیکھیں کیا کہتے ہیں، اما رجل نفسہ، یعنی خود سلیم بن قیس ہلالی، فلا شبہۃ فی کونہ صاحب امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام ومن خواصہ، کوئی اشکال ہی نہیں ہے کہ علی علیہ الصلاۃ والسلام کے شاگرد ہیں اور ان کے خاص لوگ میں اسپیشل لوگ جو ہوتے ہیں ان میں سے ایک نام کون ہے؟ سلیم بن قیس ہلالی ہے۔ سلیم بن قیس نے امام حسن امام حسین سے بھی روایات نقل کی ہیں، امام سجاد سے بھی نقل کی ہیں، فلاں فلاں، یہ پورا انہوں نے نقل کی ہیں۔ پھر کیا کہا ہے، وَهُوَ من الاولیاء المتمسکین، یعنی جو بہت بڑے اولیاء جو ہیں جنہوں نے اہل بیت سے تمسک کیا ہے، والعلماء المشہورین، اور وہ علماء کے جو مشہور ہیں ان میں سے ان کا نام، بین العامۃ والخاصہ، عامہ اور خاصہ کے ہاں۔ یہاں پہ یعنی آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ثقہ نہیں ہے یا ابان ثقہ نہیں ہے، یہ پوری عبارت جو ہے انہوں نے نقل کی ہے۔ یہاں پہ پھر ایک حاشیہ دیکھتے ہیں، تلخیص آپ دیکھیں، یعنی پوری بحث کرنے کے بعد محقق جو ہے ایک نتیجہ آپ کو دے رہے ہیں، یہی 3 لائن میں، ان 3 لائن میں یہ نتیجہ آپ دیکھیں۔ کہتے ہیں کہ جو پوری بحث اس کا نتیجہ کیا ہے کہ جس کا شرح حال بیان کر رہے ہیں سلیم بن قیس ہلالی، من الثقات الاجلاء، ثقہ ہیں اور جلیل القدر ثقہ راوی ہے، اور وہ شخص ہے کہ جنہوں نے اہل بیت کی محبت میں جلاوت نہیں گزاری ہے، وہ کبھی ایک جگہ سے دوسری جگہ، کبھی ایک شہر سے دوسرے شہر، اہل بیت کی محبت کی وجہ سے۔ وَكِتَابُهُ صحیح لا مریۃ فیہ، ان کی کتاب صحیح ہے، ان کی کتاب کی صحت میں کوئی شک نہیں ہے۔ کاش طاہر القادری صاحب آپ یہ عبارت پڑھ لیتے کہ کہتے ہیں کہ اگر اس کتاب میں ان وجد فیہ شیء، اگر اس کتاب میں کوئی ایسی بات ہو جو قابل اعتراض ہوں، تو فہو من تخلیط بعض المتاخرین عنہ، تو یہ بات کے متاخرین کی طرف سے، ناسخوں کی طرف سے ہے، نساخ نے جو ہے اس میں غلطی کیا، اور اس پہ شیعہ سنی سب نے کہا ہے، چاہے وہ شیعہ ہے چاہے وہ سنی ہے۔ بہت ساری کتابیں اہل سنت کے ہاں موجود ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ ناسخوں کی طرف سے کیا ہے، اس میں یہ غلطی ہوئی ہے، چونکہ اس وقت تو یہ حالت نہیں تھی۔ ابھی اس دور میں بھی کیا پرنٹ میں جو ہے غلطی ہوتی ہے، ٹائپنگ میں غلطی ہوتی ہے، اور بعد میں وہ لکھ لیتے ہیں کہ یہ مثلا ٹائپنگ میں غلطی ہوئی، کمپوزنگ میں غلطی ہوئی ہے۔ تو اس دور میں جو ناسخ تھے کہتے ہیں ان سے یہ غلطی ہوئی ہوگی، لیکن کتاب صحیح ہے، کتاب کی اصالت میں، کتاب کی صحت میں کوئی شک نہیں ہے۔ سلیم ابن قیس ہلالی بھی ثقہ ہیں، سلیم ابن قیس ہلالی بھی وہ خواص سے امیر المؤمنین میں سے ہیں، اولیاء میں سے ہیں، ان کے وجود میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اور اسی طرح ابان بن ابی عیاش بھی مستبصر ہیں، متشیع ہیں، ممدوح ہے، ان کی مدح کی گئی ہے، اور ان کی روایات حسن ہیں، اور حسن روایات حجت ہیں۔ یہ بات تھی کس کی؟ یہ علامہ ممقانی صاحب کی بات تھی، جن علامہ ممقانی صاحب کے بارے میں طاہر القادری صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ سلیم ابن قیس اصالتاً، یعنی ان کے وجود میں ہی شک ہے، حالانکہ وہ عبارت کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گی۔ جو نظریہ ہے علامہ ممقانی صاحب کو کا نظریہ جو ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، اسکین بھی دکھائے ہیں۔ جی چلیں جی، قادری صاحب کے تینوں حوالے جو ہیں وہ اب اللہ کے حوالے ہو چکے ہیں۔ ایک علامہ ہلی کا حوالہ پہلا، وہ بھی پروگرام کی طرح جو ہے وہ ہو چکا ہے، جیسے وہ آج کل چل رہا ہے نا پروگرام، تو ہو گیا۔ تو اردبیلی صاحب کا بھی حوالہ جو ہے وہ گیا، اور ممقانی صاحب کا حوالہ